میاں یہ مجذوب کیا ہوتا ہے؟ مجذوب کے معنی کیا ہیں، اور یہ مجذوب کیا کام کرتا ہے، اور کیا مجذوب غیر شرعی کام بھی کرتا ہے، اور کیا مجذوبین کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈیوٹیاں ہوتی ہیں؟ جذب کی کیفیت طاری ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں جو اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ مجذوبین ہی ہیں، کہ جیسا مجذوب ہوگا اسی حساب سے حالات ہوں گے، اسی حساب سے لوگ ہوں گے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ اسی طرح کیا مجذوبین کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اور کیا ان کے درجات کم یا زیادہ بھی ہوتے ہیں، یا جو درجہ اس کو مل گیا اس سے اس کو ترقی بھی ہوتی ہے؟ یہ تو پورا مجذوب نامہ ہو گیا۔ اب دیکھیں مجذوب کیا ہوتا ہے، یہ تو کوئی صحیح معنوں میں بندہ اگر مجذوب ہو تو جس کو ذائقہ چکھا ہو وہی بتا سکتا ہے۔ تو اس کیفیت سے تو ہمارا کبھی واسطہ پڑا نہیں جس کو لوگ مجذوب کہتے ہیں۔ ہاں یہ کہ بزرگوں سے جو سنا ہے یا کتابوں میں آیا ہے اس کی حد تک قیل و قال ہے۔ تو یہ ہے کہ جذب کہتے ہیں کسی شخص کی عقل پر ذکر کا غلبہ ہو جانا۔ کوئی شخص ذکر کرتا ہے، کرتے 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 اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور ذکر جو ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ اب ذکر کی تجلیات، ذکر کے جو انوار وہ دیکھتا ہے وہ ان میں گم ہونے لگتا ہے اور گم ہو جاتا ہے۔ اس کی عقل اس کا تحمل یعنی اس کی برداشت نہیں کر سکتی ان تجلیات کو، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات حالت غشی میں چلا جاتا ہے وہ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب کوہ طور پہ تجلی ہوئی تو یعنی جو آپ نے دیکھی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی، اور قرآن پاک کے مطابق آپ بے ہوش ہو گئے، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا تو ما زاغ البصر وما طغى، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہوش و حواس میں بالکل قائم رہے، بلکہ پلک تک نہیں جھپکی، نہ آنکھیں ٹیڑھی ہوئی ایسے۔ ما زاغ البصر، آنکھ کا ٹیڑھا ہونا یہ بھی منع ہے، کیونکہ اس کا بھی منع کیا گیا ہے کہ جب کوئی روشنی آنکھوں میں پڑتی ہے تو یا تو آنکھیں چندی آ جاتی ہیں، یا انسان آنکھیں پھیر لیتا ہے، ایسے کرے گا یا ایسے کرے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، یا پھر اس میں اس کو دلچسپی نہیں ہوگی تو ادھر ادھر دیکھے گا، یہ بھی آنکھوں کا ٹیڑھا ہونا ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محویت تو ہوئی ہوگی، خدا کے جلوے ہیں، لیکن اس میں ہوش و حواس کا قائم رہنا ثابت ہے، جذب کا طاری ہونا نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسی کیفیت صوفیہ کے اقوال کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کبھی کبھی ایسی کیفیت آ جاتی تھی۔ تو عقل کے اوپر بعض اوقات تجلیات الہی کا، یا جو جس منزل کا راہی ہوگا، جس درجے میں پہنچا ہوگا، اب جیسے صوفیہ کے مطابق ولایت کے 100 درجے ہیں، شروع میں تو 16 درجے اس کے ایسے ہیں جہاں پر جذب کی کیفیت نہیں آتی بندے پر، اور 70ویں میں جذب کی کیفیت شروع ہو سکتی ہے اس کو، کہ وہ اس پر انوار کھلتے ہیں۔ بعض اوقات ذکر کے دوران اس کو شیخ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ تم ذکر کرنے کے بعد جو وہ مراقبہ کر لو۔ مراقبہ جب وہ کرتا ہے تو بعض اوقات وہ ایسی چیزیں دیکھتا ہے کہ اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ اس کی عقل ان میں گم ہونے لگتی ہے۔ اس کو جذب کی کیفیت کہتے ہیں۔ اب اس میں کتنا ٹائم لگے اس کو واپس آنے میں، ہاں بعض اوقات فوری واپس آ جاتا ہے وہ۔ مراقبے میں اب ایک شخص چلا گیا، گم ہو گیا، تو اس کو جب تک وہاں سے اجازت نہیں ہوگی تو واپس کیسے آئے گا وہ؟ اب اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟
ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت ہے، یا اذان سے ہوش میں آ جاتے ہیں بعض لوگ. بعضوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت پہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور کئی سال ان کو ہو جاتے ہیں. بعضوں کا 1.5 سال 2 سال 12 سال تک بھی سنا ہے کہ بعض لوگ اسی میں انتقال بھی کر جاتے ہیں. مجذوبین ہی ہوتے ہیں وہ، اسی میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو اب ایسا معاملہ ہے کہ کوئی کس منزل میں جا کے ہوا، 18ویں پہ ہوا، 29ویں میں، تو ہر ایک کی جذبی کیفیت مختلف ہوگی نا. اب ایک 90 کے اوپر جا کر ہوا مثال کے طور پہ، تو اس کی کیفیت الگ ہوگی. کوئی صفات میں جا کر ہوا، کوئی افعال میں، اور کوئی ذات کے جلووں میں. تو جو جس درجے میں گیا اس درجے کا مجذوب کہلائے گا. تو اب جیسا اس کا جذب ہوگا ویسے اس کے درجات ہوں گے. یہ تو ہو گیا جذب. دوسرا یہ کہ کیا وہ لوگ زمین میں ان کو کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے. تو روحانی طور پہ یہ معاملات ہو سکتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ دنیاوی اعتبار سے اس کی عقل مغلوب ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ تصرف کر رہی ہے. تو یہ معاملہ کیونکہ روحانی ہوتا ہے تو روح اس کی بڑی پاورفل ہوتی ہے. تو بعض اوقات وہ صاحب عقل نہیں ہوتا لیکن صاحب تصرف ہوتا ہے. تو اس کا یعنی اختیار اس کا چلتا ہے، جو بولے وہ ہو جائے، جو بولے وہ ہو جائے. جیسے کہ سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ملفوظات میں ہے کہ آپ نے یعنی ارشاد فرمایا کہ ایک بزرگ تھے، بڑے صاحب حال تھے اور صاحب عقل تھے. ان کے ایک شہزادے تھے، وہ مجذوب تھے، بچے تھے، لڑکے تھے لیکن مجذوب تھے. اچھا، والد صاحب جو کہ صاحب عقل تھے اور بڑے ولی تھے، ان کے ایک مرید تھے. ایک دن وہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے تو صاحبزادے آ گئے حالت جذب میں. تو انہوں نے کسی شخص کا نام لیا کہ لکھو فلاں شخص دو آگ میں ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ بے تو کیفیت رہتی ہے شہزادے پر، لکھ دو. لکھ دیا انہوں نے. دوسرے کا نام لیا، اس کو لکھو آگ میں، اس کا بھی لکھ دیا. اور تیسرے شخص کا بولا تو تیسرا شخص ان کو بڑا عزیز تھا مرید کو کہ میں ان کا کیسے لکھ دوں بھائی، ان کو آگ میں لکھ دوں. تو انہوں نے فرمایا شہزادے نے، لکھو وہ آگ میں ہے. وہ رکے رہے، نہیں لکھا. ان کو جلال آیا، کہنے لگے تو آگ میں. اب یہ تو وہاں سے گھبرا کے اٹھے اور بھاگے، سیدھا شہزادے کے والد صاحب یعنی اپنے پیر صاحب کے پاس چلے گئے اور جا کے سارا واقعہ ان کو بتایا کہ حضرت ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے اور آپ کے شہزادے نے مجھے کہہ دیا کہ تو آگ میں ہے. تو انہوں نے دیکھا، مراقبہ کیا اور جواب دیا کہ بھائی دیکھو، جہاں تک اس کی پہنچ ہے ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے. ہم اس کے باپ ہیں لیکن دنیاوی اعتبار سے روحانی طور پہ یہ ہم سے زیادہ اس کا تصرف ہے. اب اس نے جو کہہ دیا وہ ہوگا. اچھا یہ بتاؤ بولا کیا تھا، آگ میں بولا تھا کہ دوزخ میں بولا تھا؟ تو کہنے لگے کہ یہ کہا تھا آگ میں. فرمایا کہ اچھا اب تیرے لیے ایک گنجائش ہے، ہماری ایک جگہ بات بن سکتی ہے کہ آگ تو یہاں کی بھی آگ ہے اور وہاں کی بھی آگ ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ دعا کر سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ وہ آگ نہ ہو، یہی آگ ہو جائے. آگ کو نہیں تبدیل کر سکتے ہم. ہاں آگ کہہ دیا تو بس ہو گیا. تو ایسے ہی کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت پھر یہی کروا دیں، آپ میرے لیے یہی دعا کر دیں. تو آپ نے پھر دعا کر دی شیخ نے. تو ان کا انتقال جل کر ہوا. اس پر راضی تھے کہ چلو آگ یہ والی آگ ہی ہو جائے.
حالانکہ یہ بھی نیک تھے، بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، اچھا، لیکن بہرحال ولیوں کے بھی درجات ہوتے ہیں، اور بڑوں کی جو بات ہوتی ہے اب اس میں عمر کو نہیں دیکھا جاتا، رشتے کو نہیں دیکھا جاتا، بس بڑے ہیں روحانی طور پہ جو بڑا ہے اور اس کا تصرف چلتا ہے، اس نے جو بول دیا وہ اوپر کے لیول کی بات ہے، تب نیچے لیول کا بندہ اس کی بات کو چینج نہیں کر سکتا۔ صوفیہ کرام کا بھی یعنی اولیاء اللہ کا بھی باقاعدہ ایک پورا محکمہ جاتی نظام ہے، اس میں بھی شعبے ہیں، اس میں بھی اختیارات ہیں، اور اس میں بھی سارے معاملات ہیں، والمدبرات امرا، اس میں فرشتے بھی شامل ہیں اور رجال الغیب بھی، اللہ کے اولیاء بھی شامل ہیں اس کے اندر، اور اس میں صاحب عقل بھی ہوتے ہیں، ڈیوٹی والے، اور جو عقل بظاہر ان کی نہیں ہوتی لیکن روحانی ان کا تصرف ہوتا ہے، کیونکہ روحانی دنیا وہاں پر عقل کا کام ویسے بھی نہیں ہے، عقل سے تو کچھ ہونا نہیں ہے، تو وہ اس میں مجذوب بھی ہو سکتے ہیں، رجال الغیب میں مجذوبین بھی آ سکتے ہیں، یہی سنا ہے ہم نے بزرگوں سے۔ اس کو تھوڑا روک کر اس کو بند کر لیتے ہیں۔ اور درجات اس کے اچھا، دوسری بات یہ کہ جو قسمیں ہیں مجذوبوں کی اور یعنی ان کے درجات ہیں، یہ بالکل اس میں آ گیا اس کا جواب کہ جو جس منزل پہ جا کر مجذوب ہوا، جیسے 17 کے بعد 18ویں 19 20 وغیرہ آگے تک منزلیں چل رہی ہیں، تو جو جس درجے میں جا کر اگر مجذوب ہوا تو اس کا وہی درجہ ہوگا صحیح، اور اس کا ویسے ہی تصرف ہوگا اس کا، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو بے شمار ہیں پھر ان کی اقسام کہ درجات کم تو نہیں ہوتے ان کے، کہ جو درجات کم ہو جائیں یا درجات بلند زیادہ ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا؟ درجات کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ ان کی اب گریڈنگ بھی ہوتی ہے، صحیح ہے، اور یعنی عہدے سے ہٹا بھی دیا جاتا ہے، ہٹا بھی ہے، تنزلی بھی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو گئی صحیح، تو یعنی جو تنزلی ہو گئی، سزا بھی مل جاتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ جو تھے مجدد تھے اپنے وقت کے، اچھا، تو اور تھے آپ اہل یعنی تصرف، ڈیوٹی والے تھے، حالانکہ بادشاہ وقت تھے لیکن ڈیوٹی والے تھے۔ آپ کے دربار سے ایک شخص کو سزا کا حکم ہو گیا، اس نے کسی کو قتل کیا تھا، مقدمہ چلا تو قاضی نے اس کی سزائے موت سنا دی۔ اچھا، اس ایک شخص جو ہے وہ جو مجرم تھا، ابھی اس کی سزا میں تھوڑا ٹائم تھا، تو کیا ہوا کہ اس کی والدہ جو تھیں بوڑھی تھیں، رو رہنے لگیں، وہ تو اپنے گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک دن ایک شخص آیا، مجذوب تھا وہ اور بھوکا تھا، اس نے کہا بھائی دے، اللہ کے نام پہ دے بھائی، کون کھانا کھلائے گا، ہم اس کے لیے دعا کریں گے۔ تو اس بڑھیا نے ان کو کھانا کھلا دیا، کھانا کھلایا تو انہوں نے پوچھا کہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ اب ماں نے کیا کہنا تھا کہ حضرت میرے بیٹے کے لیے پھانسی کا حکم ہو گیا ہے، آپ اس کو بچا سکتے ہیں تو بچا لیں۔ اب انہوں نے غور کیا، دیکھا، انہوں نے بولا اللہ اکبر، اچھا چلو کرتے ہیں کچھ، بولا اس کو تو پھانسی کا حکم ہوا ہے اور ایک آدھ دن میں اس کی پھانسی پر عمل ہونا تھا۔ تو کیا ہوا کہ جو قید خانے کے ملازمین تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ خود قید خانے میں آ گئے اور آ کے بولا کہ بھئی ہم نے اس قیدی کو معاف کر دیا، اس کو جانے دو، چھوڑ دو اس کو۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، اچھا بھائی بڑے بادشاہ نے، لوگ تو ہل کے رہ گئے، تو اتنا بڑا آدمی ہے یہ کہ بادشاہ خود اس کے لیے آ گیا۔ اب وہ شخص گھر پہ آیا تو مقتول کے ورثاء انہوں نے کہا یار اس کو تو پھانسی ہونی تھی، اس کو کیسے چھوڑ دیا گیا؟
وہ دوبارہ پہنچ گئے بادشاہ کے پاس مقدمہ لے کر کہ اس کو پھانسی ہونی تھی اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا. بادشاہ نے بولا میں نے کب چھوڑا اس کو, اللہ میں نے تو نہیں چھوڑا. اللہ اب وہاں پر معاملہ انہوں نے دیکھا, انہوں نے بولا اچھا یہ سمجھ گیا میں کہ کیا معاملہ ہے, یہ فلاں فقیر کی اچھا کے معاملات ہیں, اس کا تصرف ہے اس میں. تو آپ نے اپنا گھوڑا لیا, بولا میں بادشاہ سلامت نہیں آئے تھے. نہیں, وہ بادشاہ سلامت نہیں آئے تھے, ان کے روپ میں وہ فقیر ہی آیا تھا. تصرفات اسی کو تو کہتے ہیں. یہ ان کو لگا تھا کہ بھائی بادشاہ ہے, حالانکہ وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا. تو یہ تو ہوتا ہے نا. تو کرامت کے طور پہ یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب بادشاہ نے اپنے جو گھوڑا لیا اور بولا اب تم رکو میں آ رہا ہوں. تلوار لی, میان میں لگائی, نکلے. دیکھا جنگل کے راستے پہ وہ مجذوب بھاگا جا رہا ہے ویرانے میں. آپ نے جا کے اس کو روکا. آپ نے بولا یہ کیا حرکت ہے بھائی؟ نے بولا کہ حضور فقیر اپنا کال ہار چکا تھا, میں نے کال دے دیا تھا اس کو کہ جو مجھے کھانا کھلائے گا تو اس کے لیے ہم دعا کریں گے اور اس کا معاملہ اس کا حل کریں گے. تو آپ نے فرمایا کہ معلوم ہے کہ کارخانہ قدرت میں دخل دینے کی سزا کیا ہے؟ پتہ ہے مجھے. بولا چلو پھر. اس نے گردن آگے کی, آپ نے اس کا سر اڑا دیا. بولا جان دینی پڑتی ہے, آسان نہیں ہے مجذوب بننا. کسی جو صاحب تصرف ہے نا, صاحب تصرف دعا نہیں کرے گا, وہ تصرف کرے گا, کیونکہ اس کو اختیار ہے. اختیار ہے, وہ اپنا اختیار استعمال کر لے گا. اس کا وہ جواب دے ہے کہ تم نے کیا تو کیوں کیا. جیسے خضر علیہ السلام کو حکم تھا نا کہ بچے کو قتل کرنا ہے, تو آپ نے دعا نہیں کی یا اللہ تو نے مجھے اختیار دیا ہے اس بچے کو قتل کر دوں تو اب تو اس کو مار دے. آپ نے پتھر لیا یا کوئی چیز لی, اس کے سر پہ ماری, مر گیا وہ. قرآن پاک کا یہ تو واقعہ اس میں, قتلت نفسا زکیۃ بغیر. تو جو صاحب تصرف ہوتا ہے وہ دعا نہیں کرے گا, وہ تصرف کرے گا. غالب کا شعر بھی ہے نا, جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے, دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے, آخر اس درد کی دوا کیا ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں, اب حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے, کہ غالب بھی اپنے وقت کے قلندروں میں ان کا شمار تھا, یا یہ ملامتی حلیہ بنا کے رہتے تھے. تو یہ بھی اہل دل اور اہل باطن میں سے بعض لوگ مانتے ہیں ان کو, غالب کو. تو انہوں نے خود کہا ہے نا اپنے بارے میں کہ یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب, تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. تو یعنی ہم تجھے, اگر تو شرابی نہ ہوتا تو ہم تجھے ولی سمجھتے. اپنے آپ کو خود ہی کہہ رہے ہیں, یا تو ان کی شان میں کسی نے کہا ہوگا, وہ آ گیا ان کے دیوان میں. تو یہ ہے کہ یہ معاملات جو ان میں صاحب تصرف ہوتے ہیں وہ دعا نہیں کریں گے, وہ عمل کریں گے. صاحب دعا اور لوگ ہوں گے, ان کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. نہیں, وہ دعا کریں گے خالی, یا اللہ یہ کر دے, یہ کر دے, یہ کر دے. اب رب کی مرضی ہے, چاہے کرے چاہے نہ کرے, ان کو اختیار دیا ہی نہیں کچھ کرنے کا. فرشتے جیسے دعا نہیں کرتے نا, یعنی ملک الموت علیہ السلام کو حکم ہے فلاں کو مار دو, تو وہ دعا نہیں کریں گے یا اللہ اس کو زندگی دے دے. وہ ان کا کام ہے اس کو مارنا ہے, ٹھیک ہے انہوں نے روح قبض کر لیا. یا وہ یہ بھی دعا نہیں کریں گے یا اللہ میں اس کو مار دوں, اچھا میں دعا کرتا ہوں تو اس کو مار دے. یہ نہیں, ان کو جو حکم ہے وہ کریں گے, نہ اس کی زندگی کی دعا کریں گے نہ اس کی موت کی دعا کریں گے. تو جتنے بھی صاحب تصرف ہیں جو کہ والمدبرات امرا, اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں, فرشتے ہیں, اولیاء اللہ ہیں, مجذوبین ہیں, رجال الغیب ہیں, وہ سارے کے سارے کیا کرتے ہیں, تصرف کرتے ہیں, اپنے
اختیار کے مطابق، اپنے عہدے کے مطابق، ہاں ان کا دائرہ کار ہوتا ہے، ان کا دائرہ کار ہوتا ہے، وہ اپنے دائرہ کار سے ہٹ نہیں سکتے۔ اچھا، دوسرے کے محکمے میں نہیں جا سکتے، ایک آفیسر دوسرے آفیسر کے کاموں میں دخل نہیں دے گا، وہ کہے گا بھائی یہ میرا کام نہیں ہے، دیکھے گا میرے کرنے کا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے بہت سارے معاملات اولیاء کے دائرے میں آتے ہیں اور بہت سارے نہیں بھی آتے، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی ہمارے بس کا نہیں ہے یہ کام، اس کے لیے فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ جیسے کہیں قحط ہو رہا ہے اور لوگ کسی بزرگ کے پاس گئے تو ان سے کہا کہ حضرت آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے، تو انہوں نے کہا نہیں بھئی ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے۔ وہ صاحب دعا نہیں تھے، صاحب تصرف تھے، لیکن صاحب تصرف میں ان کے تصرف میں بارش برسانا نہیں تھا، اور کچھ معاملات تھے۔ تو انہوں نے کہا بھئی تم یوں کرو کہ پھر فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ بہت اصرار لوگوں نے کیا، اب خلق خدا کے بارے میں، ورنہ تو یہ راز ہوتے یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ فلاں کے پاس جاؤ یا فلاں کے پاس جاؤ، لیکن خلق خدا کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر یہ تھوڑا سا رحم کھا کے جو نا بتا دیتے ہیں یہ کرو، فلاں جگہ چلے جاؤ۔ اگر اس نے کیا تو کیا، آگے وہ جواب دے اپنے کاموں کا۔ اس نے اگر بارش برسوائی تو برسوا دے گا، اور نہیں کچھ حکم نہیں ہوا اوپر سے منع ہو گیا تو وہ بھی پھر بے بس ہے۔ بالکل جیسے دنیا کے معاملات میں آفیسرز کو بعض چیزوں کا اختیار ہوتا ہے اور بعض کا نہیں ہوتا۔ اب نیوی کا اختیار آرمی والے کے پاس نہیں ہے، آرمی کا اختیار ایئر فورس والے کے پاس نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا سب پر اختیار ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ لیکن وہ ضابطے کے مطابق ہے، قانون کے مطابق ہے۔ صاحب تصرف کرے گا تو کیا اس کو قیمت بھی چکانی پڑتی ہے؟ اگر صاحب تصرف اپنے اختیارات سے عدول کرتا ہے، حدود سے آگے بڑھتا ہے، تو اس کو قیمت، جیسے اس واقعے میں بالکل قیمت دینی پڑے گی، اس کو قیمت میں جان چلی گئی نا اس کی مجذوب کی، تو جان بھی دینی پڑتی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنی نعمت اپنے اس سے نام اعمال سے اپنے اس سے یعنی تقدیر سے ہٹا کر کسی اور کو دینی پڑ جاتی ہے، اسی لیے یہ مخلوق سے دور بھاگتے ہیں کہ لوگ تو آئیں گے یہ بھی دعا کر، یہ بھی دعا کر، یہ بھی دعا کر، تو وہ بولے گا بھائی میں کس کس کو دوں، کیا کیا دوں، تو کیونکہ دعا ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور تصرف ان کا ہوتا ہے محدود۔ اب ان کے پاس لاکھوں لوگ آ گئے تو لاکھوں کا شعبہ ان کے پاس ہے ہی نہیں، یہ کسی ایک دو کاموں میں ان کا شعبہ ہوتا ہے۔ اب وہ یہ بغیر کہے کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے بغیر اطلاع کے ان معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتے ہیں مجذوبوں کے جو ہے نا ان سے دور ہی رہو تو صحیح ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنے یہ کسی حالت میں کچھ بھی کہہ دیں گے تو پھر اس کو بدلنا کسی بڑے مجذوب کے بس کی بات ہوگی، عام بندے کی بس کی بات نہیں ہوگی، تو اس سے دور ہی رہے بندہ۔ اچھا، یہ بزرگ جو ہیں یہ صرف دعا کر دیتے تو میرے خیال میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے اتنا، انہوں نے تصرف کیا کہ اس کو آزاد کروا دیا۔ ہاں، انہوں نے کال ہارا ہوا تھا نا کہ ہم تیرا کام کریں گے، ہاں، اور یہ صاحب دعا نہیں تھے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ صاحب دعا بے بس آدمی صاحب دعا ہوتا ہے، یعنی جس کو اختیار نہیں اس کو دعا دے دی، چلو بھی تم دعا، تو دعا زیادہ اچھا ہے کہ وہ دعا مقبول ہوتی ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو جواب نہیں دینا، اگر خود بندہ کر رہا ہے تو جواب دے۔ پھر تو صاحب دعا زیادہ پاورفل ہوا، صاحب دعا زیادہ یعنی فائدے میں ہے، فائدے میں پاورفل تو یوں کہہ لیں کہ اگر مستجاب الدعوات ہے، وہ صاحب دعا کا معنی یہی ہے، مستجاب الدعوات ہے، تو وہ تینوں حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں اس کی دعا قبول ہو جائے گی، یا تو وہی کام ہو جائے گا، یا پھر اس سے بہتر کوئی عطا ہو جائے گا، یا آخرت کے لیے رکھ لیا جائے گا۔ تو مستجاب الدعوات ہونے میں تو تینوں احتمالات ہیں، لیکن اگر وہ صاحب تصرف ہے تو پھر وہی کرے گا جو اس نے منہ سے بولا،
پھر اس کی قیمت ہے. اگر اس میں وہ رعایت نہیں کرتا اپنے تصرفات کی اور زیادہ ہمدردی کر دیتا مخلوق کے ساتھ، مخلوق تو آگے روئے گی دھوئے گی اس کے سامنے، تو اس کو رحم آ گیا، یا کوئی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ کال ہار دیا اس نے اپنا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو اپنا کال رکھنا، جان جاتی ہے تو جائے، مجھے تو یہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ میں اپنی عزت میں آنچ نہیں آنے دوں گا. ایک آہن ہوتی ہے نا ان کی بھی، بزرگوں کی، کہ وہ پھر جان بھی دیتے. تو یہ والے معاملات ہے. یہ باطنی دنیا بالکل الگ ہے، کیونکہ ظاہر ہے، یعنی ہے یہ بالکل ظاہر کے مطابق، لیکن جو اس میں گیا نہیں ہے وہ اس کو جانتا نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ صرف ایسا ہی جیسے قصے کہانیاں. وہ کہتے ہیں یار تم کہانیاں سنا رہے ہو، بھائی ہمارے لیے کہانی ہے، آپ جا کے دیکھ لو اس دنیا میں. جس کو اس کی تحقیق کرنی ہے وہ ان کی دنیا میں جا کے دیکھ لے، لیکن اپنی مرضی سے بندہ جا نہیں سکتا. اس کے لیے تو چناؤ ہوتا ہے. رجال الغیب میں یا فالمدبرات امرا، اس کے زمرے میں آنے کے لیے بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہاں بھی چیز ہے یہ. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ذکر و اذکار کرتا ہے اور ایک اس طرف چلتا ہے معاملہ اس کا، تو ولایت کا جب اس کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر دو حصے ہو جاتے ہیں. ایک کو دعا عطا کی جاتی ہے، ایک کو اختیار. جو دعا کی طرف جاتا ہے اس کا تعلق وقت کے غوث سے ہوتا ہے، کہ غوث کا معنی فریاد رس. تو فریاد کو پہنچے گا، وہ دعا کرے گا، آپ کی مدد کرے گا اور دعا کرے گا میرے مولا اس کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ صاحب دعا ہو گئے. خود تصرف نہیں کرے گا، الا یہ کہ اس کو اذن ہو جائے یا اجازت ہو جائے یا حکم ہو جائے تو پھر کرے گا. دوسرا والا ہے وہ ہے یعنی اختیارات والا معاملہ. اس کا تعلق جائے گا کتب کے ساتھ، کہ کتب جو ہوتا ہے وہ کتب ہوتا ہے صاحب تصرف. کتب دعا نہیں کرے گا، غوث دعا کرے گا، وہ کتب دعا نہیں کرے گا. کتب جو حکم آ رہا ہوگا اس پر عمل کرے گا. بارش ہونی ہے نہیں ہونی، قحط ہونا ہے نہیں ہونا، زلزلہ آنا ہے نہیں آنا، جو معاملات قدرتی طور پہ ہیں تو وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس کے پاس آپ چلے جائیں، کوئی پہچان کے چلا جائے تو اپنی ذاتی حیثیت میں ہو سکتا ہے یہ کوئی دعا کر بھی دے، لیکن اپنے عہدے کے لحاظ سے یہ دعا نہیں کر سکتا. وہی کرے گا جو حکم ہو گیا اوپر سے. اب آپ ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرے حضرت دعا کرے اللہ مجھے لمبی عمر عطا کرے، تو جو وقت ہے اس پر انہوں نے روح قبض کر لینی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ وہ جیسے وہ تربوز والا تھا اور اسی طرح وہ جو پانی بیچ رہا تھا، تو پتہ چلا جی وہ تم نے کیا مجھے تربوز والا سمجھ رکھا ہے. وہ جو واقعہ ہم نے سنا ہے، اسی سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ یہ جو دنیا کا نظام چلتا ہے، اگر کہیں زیادہ نظام اچھا نہیں چل رہا ہے، اس کا مطلب جو وقت کا جو کتب ہے وہ نرم دل ہے. تو کیا یہ اس میں کوئی حقیقت ہے اس کی؟ جی ایسے ہی ہے معاملہ کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ ایک تم فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ملکوں کا مالک ہے. مالک الملک وہی ہے، ملکوں کا مالک ہے. مالک تو وہی، مالک کائنات وہی ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے حکمرانی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکمرانی لے لیتا ہے. تو ظاہری طور پہ بھی حکمرانی ایک ہوتی ہے اور ایک باطنی حکمرانی ہوتی ہے، دونوں وہی عطا کرتا ہے. اچھا ظاہری حکم تو ظاہری طور پہ تو بھلے کافر بادشاہ ہو جائے، فرعون کو اس نے دی نا بادشاہت دی، اس کے دور میں بھی باطنی معاملات یعنی قدرتی معاملات چل رہے تھے. سیلابوں کا آنا وہ فرعون تھوڑی لا رہا تھا، کوئی سیلاب آنا، کسی جگہ کے لوگوں کے یہاں جو ہے نا موت کا ہونا، بچوں کا پیدا ہونا، جنگلات کا ہونا، یہ سارے معاملات جو قدرتی ہوتے ہیں وہ فرعون کے ماتحت تو نہیں تھے. فرعون کے ماتحت تو ظاہری انتظام تھا. صحیح. بادشاہوں کے ماتحت ظاہری انتظام ہوتا ہے. باطنی انتظام جو چل رہا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے ماتحت ہوتا ہے، یا یعنی
مدبرات امر جس میں اولیاء اللہ بھی شامل ہوتے ہیں ان کے ماتحت ہوتا ہے، ان کو وہ حکومت کون دیتا ہے؟ وہی رب تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے، یعنی ویسا حکم ان پر نازل ہوگا اللہ کی طرف سے کہ ہاں کہ یہ جو ظاہر میں معاملہ کر رہا ہے بادشاہ ظالم آ گیا تو اس کا دل کیوں سخت ہو گیا، اس کا دل کیوں نرم ہو گیا؟ من جانب اللہ، اس کے پیچھے تصرف کسی مدبرات میں سے کسی مدبر کا ہے، اس کا دل کسی اور کے اختیار میں ہے، اور اس کو حکم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اب ان لوگوں پہ سختی کرنی ہے یا نرمی کرنی ہے، بارش برسانی ہے کہ قحط لانی ہے کہ لانا ہے، بیماریاں آئیں گی یا صحت آئے گی، کون سی وبا آئے گی کون سی نہیں آئے گی، کیا معاملہ، جنگ میں فتح ہوگی یا جنگ میں ان کو نقصان ہوگا، یہ سارے معاملات اللہ کی جانب سے آتے ہیں، حکم اللہ کا ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹ جو ہے یعنی عمل درآمد فرشتوں کے ذریعے ہوتا ہے باطنی طور پہ، اور ظاہری طور پہ بادشاہوں کے ہاتھ پہ ہوتا ہے یہ معاملہ، تو ان کا دل ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ بھی سختی کرتے ہیں یا وہ نرمی کرتے ہیں، تو یہ سسٹم ایسے چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی ایک شخص اپنی من مانی نہیں کر سکتا اجتماعی طور پہ کہ ہم کسی ایک کو بول دیں کہ حضرت آپ ٹھیک کر دینا سارے معاملات، تو وہ کہیں گے بھائی تم سب مل کے توبہ کر لو، جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، ٹھیک ہے، یعنی کہ باطنی معاملات ہیں، باطنی نعمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھیجے گا، وہ پھر وہ کسی کے ماتحت نہیں تھی، بادشاہوں کے ماتحت نہیں ہوتی بارشیں اور قحط اور سیلاب، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، باطنی طور پہ ہی اس کا حکم ہوتا ہے۔ تو جو باطنی مملکت کے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو وہ بادشاہت اللہ نے دی ہوتی ہے، وہ جیسا چاہتے ہیں ظاہری طور پہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیوں ہوتا ہے؟ بندوں کے نیکیوں اور گناہوں کے ماتحت یہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے، بندے توبہ کرتے ہیں ان کو نرمی کا حکم ہو جاتا ہے، بندے گناہ کرتے ہیں ان کے دل سخت کر دیے جاتے ہیں، تو کرتے وہی ہیں، مدبرات امر تو وہی ہیں نا، کریں گے وہی، لیکن وہ ایکشن نہیں ہے، وہ ری ایکشن ہے، بندوں کے اعمال کا ری ایکشن ہو رہا ہے وہ، ٹھیک ہے، اور اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ ان سب کے پیچھے کون ہے؟ امر الہی ہے، تو اس لیے پورا اختیار کسی کا بھی نہیں ہے، اور اختیار ہے بھی، جیسے بندے کے پاس اپنے کاموں کا اختیار ہے، لیکن بندہ کہے کہ میرے پہ معاذ اللہ رب کا بھی اختیار نہیں ہے، تو جھوٹ ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا اپنے پہ بھی کوئی اختیار مجھے اللہ نے نہیں دیا، تو یہ بھی جھوٹ ہے، اللہ نے تو اختیار دیا تمہیں، زبان ہے چاہے کلمہ پڑھو چاہے گالی دو، اس سے اختیار دیا نا، تو ایک محدود اختیار ہے، جیسے ظاہر میں ہے ایسی اولیاء اللہ کے پاس بھی ہوتا ہے، فرشتوں کے پاس بھی محدود اختیار ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے وہ، اس لیے اصل اختیار اللہ کا ہے، اور وہ جس کو پھر آگے اختیار دے دے، جتنا دے دے اس کی مرضی ہے، مجذوبوں کے پاس بھی ہوتا ہے، اور جو عقل والے ہوتے ہیں اولیاء اللہ وہ اختیار کچھ اختیار ہی نہیں کرتے، ان کو کہا جاتا ہے اختیار چاہیے یا دعا، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نا پیش کیا گیا نا معراج کی رات کہ اے محبوب تم چاہو تو تمہاری آدھی امت جنت میں چلی جائے، چاہو تو شفاعت لے لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت اختیار کی، یعنی دعا کا اختیار کیا، یہ نہیں کہ ٹھیک ہے آدھی امت جنت میں بے حساب کتاب، پھر آدھی کے لیے دوزخ کا فیصلہ، پھر وہاں بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، پھر
کہ اب آپ بات کریں، اور یہ بات ہو چکی. اختیار لے لیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کو اختیار کیا کہ یا اللہ میں صاحب دعا رہنا چاہتا ہوں، کہ میں دعا کروں قیامت کے دن کہ جو نیک ہیں وہ تو اللہ کے کرم سے نیک ہے، ان کی تو بخشش وہ کر ہی دے گا. اب جو گناہ گار ہوں گے ان کو میری شفاعت کی ضرورت زیادہ پڑے گی. ویسے تو نیکوں کو بھی ہے، نبیوں کو آپ کی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حاجت ہے، لیکن وہ مخصوص معاملات میں کہ جن میں دوزخ واجب ہو رہی ہے اس میں خاص ہم جیسے نکموں کو، گناہ گاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت ہوگی، دعاؤں کی حاجت ہوگی کہ اب شفاعت ہماری ہوگی تو کچھ بنے گا، ورنہ تو ہم لوگ گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب دعا مجذوب سے زیادہ افضل اور بہتر ہوا. ہاں، یا یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہمیں اختیار دیا جائے تو ہمیں صاحب دعا کی طرف جانا چاہیے. ہاں، اگر یہ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی کسی پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ چاہے جس کو اپنے ولایت کے لیے منتخب کر لے. بھائی جب کسی کے پاس ایسا معاملہ آئے اور اس کو اختیار دیا جائے کہ بھئی تم بتاؤ کیا چاہتے ہو، تو پھر اختیار کو اختیار نہ کرے، اختیار کو ترک کر دے. اختیار کو اختیار نہیں کرنا. اختیار چھوڑ دیں. حکومت ملے، حکومت چھوڑ دو، مطلب حکومت نہیں چاہیے. مولا تو ہے نا حاکم ہے، میں کیا حکومت کروں گا تیری حکومت کے سامنے؟ بس تو صحیح کر رہا ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض تھوڑی ہے. تو جو چاہے کرتا ہے، تو جو کرتا ہے سب سے بہترین وہی ہوتا ہے جو تو کرتا ہے. میں اپنی عقل سے کچھ کروں گا تو ضرور کچھ نہ کوئی خرابی کر دوں گا. تو میں تو اس سے بری ہوں بھائی، بری ذمہ ہوں. مجھے اختیار نہیں چاہیے، نہ مجھے کوئی کرامت چاہیے، نہ میں کوئی نیک آدمی ہوں کہ مجھے کوئی مقام و مرتبہ چاہیے. میں تو یہ ہوں کہ بس تو اپنی مرضی کے کام کروا لے اور مجھے شرمندگی سے بچا لے قیامت کے دن، دنیا اور آخرت میں. بس تو مالک ہے اور تو رحم کر میرے پر. ربنا ظلمنا انفسنا، یہ ہمارے باپ کی میراث ہے، یہ دعا آدم علیہ السلام کی میراث ہے ہمارے لیے. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ہماری یہی ہے بس. کوئی مورے